اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پھر خیر مقدم صراط میں انشاءاللہ آج ہم درس حدیث کا 24واں دن مکمل کر لیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ لائک کمنٹ شیئر بھی ضرور کریں۔ آئیے اب درس حدیث کی طرف چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام بخاری ایک نیا باب ذکر کرتے ہیں، کتاب الایمان کا 5واں باب۔ آپ کیا ذکر کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں باب ای الاسلامی افضل، یعنی اسلام کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے۔ یہ حدیث پاک کا جملہ ہی ذکر کرتے ہیں۔ آئیے اب حدیث پاک ہی پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 11، حدثنا سعید بن یحیی بن سعید قرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ نے حدیث بیان کی، از بردہ از ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عفان بھائی، جو ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی، اس کے جو مین راوی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ پہلے ان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک جلیل القدر صحابی میں سے تھے، اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن اور عون کا امیر بنا کر بھیجا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کوفہ کا گورنر وہ عامل بنایا، اور آپ سے جو کل روایات مروی ہیں وہ 360 احادیث مروی ہیں، اور آپ مکہ میں فوت ہوئے۔ آئیے اب عفان بھائی، میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے۔ اس حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان زبان سے سلامت رہے، اور سب سے بہتر عمل، سب سے افضل عمل یہ ہے حدیث پاک میں بتایا گیا، اور دیگر احادیث میں آتا ہے کہ بہتر عمل یہ ہے، اور کئی چیزیں ہیں۔ تو اس کا کیا توجیہ ہوگی؟ میاری بھائی، جب آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کی گنتی علماء اور مفتیوں میں سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑی پیاری بات ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے۔ اور آپ کا جو سوال رہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں اس میں ذکر فرمایا کہ سب سے بہتر اسلام، سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی سلامت رہے، اور کئی جگہ دوسرے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کئی عمل تو بہتر نہیں ہو سکتے ایک ساتھ، کوئی ایک ہی سب سے افضل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتضی حال کے مطابق جواب دیا، یعنی کہ مخاطب، یعنی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھنے آتا ہے یا رسول اللہ کون سے عمل سب سے افضل ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے اور دیکھتے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، جو کمی ہوتی اس کے حساب سے اس کو جواب دے دیتے۔ اگر بندہ نماز روزہ حج زکات سب کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی سلامت نہیں ہے، تو رسول اعظم نے اس کو فرما دیا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ دوسرا مسلمان بھائی تمہارے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہے۔ اسی طرح جو دیگر عمل آپ نے ذکر فرمائے ہیں وہ مخاطب کے حساب سے، جو پوچھنے آیا، سائل جو سوال کرنے آیا رسول اعظم کے پاس، جس چیز کی کمی اس کے اندر رہی رسول اعظم نے اس کو ظاہر فرما دیا ہے۔ اب اس کی مزید اور وضاحت کی ضرورت نہیں، آئیے سامعین سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث نمبر جو ہم نے
یہ حدیث نمبر 11 تھی نا. حدیث نمبر 11 ہم نے جو ذکر کی ہے اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آپ بھی خیال رکھیں, ہم بھی خیال رکھیں کہ حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی سلامت رہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.